حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ روانگی کی تیاری شروع کی۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے بھی ساتھ چلنے کا ارادہ کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری طبیعت ناساز ہے اور تمہارے ذریعے مجھے مدینہ منورہ کے حالات سے آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام حالات و واقعات ان کے گزار کیے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری باتیں سن کر میرے دل کو تکلیف ہوئی، مگر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ میرے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کو عراق کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس مقام جس کا نام کربلا ہے کی مٹی عطا فرمائی اور فرمایا تھا کہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ بس میرے بیٹے، تمہارا یہ سفر مکہ مکرمہ کا نہیں بلکہ عراق کا سفر ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بات سنی تو رو دیے اور عرض کیا، پیاری امی جان، مجھے معلوم ہے میرے ساتھ ظلم کیا جائے گا اور مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم اپنے اہل و عیال اور بچوں کو نہ لے جاؤ۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، امی جان، یہ سب کچھ تو لکھ دیا گیا ہے اور مشیت الہی یہی ہے کہ وہ میرے ساتھ جائیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں حاضر ہوئے اور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک سے لپٹ کر روتے رہے۔ پھر اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر حاضری دی اور سلام پیش کیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے جنت البقیع میں مدفون دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبور کی زیارت کی اور دعائے خیر فرمائی۔ چنانچہ 28 رجب 60 ہجری کے مطابق 3 مئی 680 عیسوی کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں صرف 2 ہی خاندان تھے، ایک بنو امیہ اور دوسرا بنو ہاشم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ جب مکہ مکرمہ کی ریاست اسلامی ریاست بن گئی تو پھر دونوں قبیلوں میں کوئی امتیاز باقی نہ رہا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو ہاشم میں سے کسی کو کوئی بڑا عہدہ نہیں دیا تاکہ ہر قسم کے تفرقے اور نفرتوں کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہاشمی تھے اور نہ ہی اموی۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے جو کہ اموی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں پھر اموی اور ہاشمی کا امتیاز پیدا ہوا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو امیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی بھرپور مخالفت کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جب اپنا دارالخلافہ عراق منتقل کیا تو وہاں بنو ہاشم کا اثر قائم ہو گیا۔ عراق کے ساتھ عجم کی بھی طاقت تھی، اس طرح عراق سے لے کر ایران اور خراسان کے علاقوں پر بنی ہاشم کا اقتدار ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر کے خلافت ان کے حوالے کر دی، اس وقت بنو ہاشم نے آپ رضی اللہ عنہ کے اس اقدام کو پسند نہیں کیا، چنانچہ اب بنو ہاشم کی اصطلاح اہل بیت میں بدل گئی اور مقابلہ بنو امیہ اور اہل بیت میں ہو گیا۔ جب کوفیوں نے یہ سنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو چکا ہے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو بنی امیہ کے خلاف بغاوت کا جو جذبہ ان کے دلوں میں پک رہا تھا اس نے انہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد اور یزید کی مخالفت کے لیے بے چین کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد شاہ ابی طالب میں قیام فرمایا، جہاں آپ رضی اللہ عنہ کے مکہ مکرمہ کے اکابرین نے ملاقات کی۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران عمائدین کوفہ کے خط پر خط
اور پیام پر پیام پہنچنے لگے۔ کوئی دن ایسا نہ جاتا تھا کہ کوفیوں کی طرف سے پیغامات موصول نہ ہوئے ہوں۔ کوفیوں کو جب اپنے خطوط و پیغامات کے تسلی بخش جوابات موصول نہ ہوئے تو انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں وفود بھیجنا شروع کر دیے۔ ان وفود میں عراق کے مشہور لوگ بھی شامل تھے اور وہ 3 امور پر زور دیتے تھے۔ ایک یہ کہ یزید کی ہرگز بیعت نہ کی جائے، دوسرے یہ کہ کوفہ تشریف لائیں اور خلافت کی بیعت لیجیے، تیسرے یہ کہ ہم لوگ مرتے دم تک وفاداری اور جانثاری کی روش پر قائم رہیں گے۔ ہمارے سامنے یزید کی طاقت کچھ بھی نہیں، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ حجاز اور عراق آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوں گے اور صرف ایک شام آپ رضی اللہ عنہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ دعوے بڑے بڑے بارسوخ اور مائدین کی طرف سے کیے گئے اور یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ لوگ صدقے دل اور پختگی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کرتے تو یزید کی قوت کو پاش پاش کر کے رکھ دینا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو نائل خیر مستحق اور فاسق تو سمجھتے ہی تھے اور اس امر پر یقین رکھتے تھے کہ یزید کا اقتدار سے فرض کفایہ ہے، اس لیے ان کو فوری طور پر اس بھرپور حمایت پر کوفیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہ کیا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کی مطلون مزاجی کو اچھی طرح پہچانتے تھے اور گزشتہ حالات آپ رضی اللہ عنہ کے پیش نظر تھے کہ ان کوفیوں نے جس طرح آپ رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا کے جو عہد و پیمان باندھے تھے وہ ان پر پورا نہ اترے تھے۔ مکہ مکرمہ میں لواحقین نے بھی احتیاط سے کام لینے پر زور دیا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے پہلے اپنا ایک نمائندہ کوفہ بھیجا جائے اور پھر نگاہ انتخاب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی جو آپ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کا پرتکاب استقبال کیا اور چند دنوں کے اندر 18,000 سے زیادہ لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور سارے حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا خط حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو آپ رضی اللہ عنہ نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ روایات کے مطابق حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے اور مختار بن ابی سقفی کے مکان پر قیام پذیر ہوئے۔ کوفہ والے تو بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے، ہاتھوں ہاتھ لیا اور بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگ بیعت کے لیے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ 2 روز کے اندر 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت کی بیعت کر لی اور ان میں ہر طبقہ کے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک فطرت بزرگ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ کوفہ والوں کی سرگرمیوں کا مشاہدہ تو کر رہے تھے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے نمائندہ کی حیثیت سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت اور عزت افزائی پر خاموش تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح جو اور حلیم الطبع بزرگ تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی عملی اقدام نہ اٹھایا۔ جب دمشق میں یہ خبریں پہنچی تو یزید کی پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے فوری طور پر اپنے مشیروں کا اجلاس طلب کیا اور فوری طور پر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو برطرف کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا اور اسے حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دو یا کوفہ سے نکال دو۔ ابن زیاد جو بصرہ میں موجود تھا اپنے 17 سواروں کے ساتھ روانہ ہوا۔ بصرہ سے روانہ ہونے کے بعد اس نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو بصرہ سے کوفہ کو جاتا تھا اور وہ راستہ اختیار کیا جو مکہ مکرمہ سے کوفہ کو جاتا تھا۔ اس فیصلے کے پیچھے اس کی گہری منصوبہ بندی اور شیطانیت کار فرما تھی۔ اسے علم ہو چکا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ پہنچنے کی دعوت دی جا چکی ہے
اور کوفہ والے شدت سے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان معلومات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کوفہ والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، جس میں اس کو کامیابی حاصل ہوئی۔ جب وہ کوفہ کے قریب پہنچا تو ایک جگہ رک کر شام کا انتظار کرنے لگا۔ جب اندھیرا چھا گیا اور اچھی طرح انسانوں کی پہچان نہ ہو سکتی تھی تو اپنے لشکر کو چھوڑ کر چند قابل اعتماد ساتھیوں کو لے کر روانہ ہوا۔ اس نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا تاکہ لوگ اس کو پہچان نہ سکیں۔ کوفہ کے لوگ اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سمجھے کہ شاید حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے نعرے بلند کیے اور ابن زیاد مکارانہ انداز میں گورنر ہاؤس کی طرف روانہ ہوا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے مگر اس نے اس وقت لوگوں کو مخاطب نہ کیا۔ گورنر ہاؤس پہنچنے کے بعد اس نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا کہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ ابن زیاد چونکہ حالات پر جلد قابو پانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پہلے حضرت نعمان بن بشیر کو معزولی کے احکامات سنائے اور پھر جامع مسجد میں پہنچ کر اہل کوفہ کے سامنے نہایت زبردست تقریر کی اور فرمایا، امیر المومنین نے مجھے کوفہ کا حاکم مقرر کیا ہے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مظلوموں سے انصاف، فرما برداروں پر احسان اور غداروں اور نافرمانوں پر سختی کروں۔ میں یہ حکم بجا لاؤں گا۔ دوستوں سے میرا سلوک مشفق اور مہربان باپ جیسا ہوگا، لیکن جو شخص میرے کام سے سرتابی کرے گا اسے تلوار کی دھار اور کوڑے کی مار کا مزہ چکھاؤں گا۔ اس لیے ہر شخص کو خود اپنی جان پر رحم کرنا چاہیے۔ اس تقریر کا کوفہ کے لوگوں پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ کوفہ والے مخلص نہ تھے، اس لیے وہ بزدل بھی تھے۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور ابن زیاد کے ساتھ گنتی کے چند افراد تھے۔ اگر وہ بزدلی نہ دکھاتے تو تقریر کے دوران ہی اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے، لیکن تقریر سن کر ان میں اکثر کے پسینے چھوٹ گئے۔ ابن زیاد اس تقریر کے بعد گورنر ہاؤس چلا گیا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے لوگوں کو بھی خفیہ میٹنگ کے لیے بلا لیا۔ ابن زیاد کے گورنر بننے اور خفیوں کے دغا دینے کی خبر سننے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے ایک سردار ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے، جو کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں میں سے تھے۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش کے لیے اپنے جاسوس شہر میں پھیلا دیے۔ ابن زیاد کے جاسوس شہر بھر میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ اس دوران ابن زیاد ایک روز خود ہانی بن عروہ کے گھر پہنچ گیا۔ ابن زیاد کو ہانی بن عروہ پر شک گزرا اور اس نے اپنے جاسوسوں کو اس کے گھر کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ ابن زیاد کے ایک جاسوس نے ہانی بن عروہ کے گھر کے ایک بزرگ کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا اور اس سے کہا کہ میں دلی خواہش کے ساتھ یہاں پہنچا ہوں اور میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی داعی کی خدمت میں 3000 دینار جو میری ملکیت میں ہے پیش کر کے ثواب حاصل کروں۔ وہ بزرگ اس جاسوسوں کی بات میں آ گئے اور اسے لے کر حضرت مسلم بن عقیل کے پاس چلے گئے۔ وہ شاطر جاسوس حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے لپٹ گیا اور آنسو بہانا شروع کر دیے۔ پھر اس نے ابن زیاد کو مخبری کی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر ہیں۔ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو طلب کیا اور ان سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ ہانی بن عروہ نے کہا، وہ میرے مہمان ہیں، میں تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ ابن زیاد غصہ میں آ گیا اور اس نے انہیں قید میں ڈلوا دیا۔ پھر ابن زیاد نے کوفہ کے دیگر قبائل کے سرداروں کو اپنے یہاں مدعو کیا اور جب وہ پہنچے تو اس نے قلعہ کے دروازے بند کروا دیے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر پہنچی تو ان 18,000 جوانوں کو لے کر جو بیعت کر چکے تھے گورنر ہاؤس پہنچے۔ ابن زیاد نے ایک اور چال کھیلی اور اس نے ان تمام سرداروں کو کہا کہ وہ اپنے قبائلیوں کو حکم دیں کہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ ان کے سر قلم کر دوں گا۔ ان سرداروں نے اپنے اپنے قبائلیوں کو حکم دیا اور وہ جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حق کے لیے اپنی گردانیں کٹوانے کو تیار تھے انہوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ والوں کی غداری دیکھی تو پریشانی کے عالم ایک طرف چل دیے۔ اس دوران ایک ضعیفہ کے پاس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پانی طلب کیا تو اس نے آپ کو پانی پلایا اور کہنے لگی کہ سارا کوفہ اس وقت آپ کا دشمن ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر میں رہے، میں آپ کو باہر نہ جانے دوں گی، میرا بیٹا بھی جاسوس ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الوقت میرے گھر کے تہہ خانہ میں چھپ جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ضعیفہ کے گھر چھپ گئے۔ اس دوران اس کا بیٹا گھر آیا اور شک پڑنے پر اس نے ابن زیاد کو آپ کی موجودگی کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سربراہی میں 70 جوانوں کا ایک دستہ روانہ کیا اور وہ اس گھر پر حملہ آور ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو اس ضعیفہ کو ابن زیاد کے انتقام سے بچانے کے لیے گھر سے باہر آ گئے۔ گھر سے باہر آنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محمد بن اشعث اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ محمد بن اشعث نے اپنا وعدہ کیا اور آپ نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا، جہاں ابن زیاد نے آپ کی گردن اڑانے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن اشعث کو اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے کہا، تم اپنا وعدہ پورا کرو، اب تم میری ایک بات مان لو اور میرے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لے کر کوفہ کے حالات سے آگاہ کر دو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ابن زیاد نے ہنی بن عروہ کو بھی گورنر اور کے اندر قتل کروا دیا، جبکہ ایک روایت کے مطابق سرے بازار قتل کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے دونوں معصوم بچوں کو، جنہیں وہ اپنے ہمراہ کوفہ لائے تھے اور وہ قاضی شریع کے ہاں مقیم تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ روانگی کا علم جب عزیزوں اور رشتہ داروں کو ہوا تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، کوفہ والے اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی ہیں تو یہاں آ کر آپ کی یہ مدد کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں رہ کر اپنی خلافت کا اعلان کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں مکرمہ میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر عراق والے آپ رضی اللہ عنہ کے حامی ہیں تو پہلے وہ ملک شام پر قبضہ کریں، وہ آپ کو ناحق لڑائی میں جھوکنا چاہتے ہیں اور وہی سلوک آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے آپ کے والد بزرگوار اور بھائی سے کیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس عذر کو تسلیم نہیں کیا اور قریباً 4 ماہ مکہ مکرمہ میں قیام کے بعد کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ سے رخصتی کے وقت ذیل کا خطبہ دیا۔ موت اولاد آدم علیہ السلام کے لیے لازم ہے اور یہ مومن کے لیے باعث زینت ہے۔ جس طرح عورت کے گلے میں ہار مجھے اپنے بزرگوں سے ملنے کا شوق ہے اور یہ شوق حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح ہے، جس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے مشتاق تھے، میرے لیے مکتب تیار کیا گیا ہے جسے میں دیکھوں گا اور اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ جنگل کے بھیڑیے مجھے چیر رہے ہیں اور مجھ سے اپنے شکم بھر رہے ہیں۔ جو بات لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہم اہل بیت بھی اللہ عز و جل کی رضا میں راضی ہیں اور اس آزمائش پر صبر کرنے والے ہیں، وہ یقیناً ہمیں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی آل دور نہیں ہوگی اور ہم جلد جنت میں ملنے والے ہیں۔ جو ہمارے لیے اپنی جان قربان کرے گا وہ اپنے نفس کو حق سے ملنے پر آمادہ کر چکا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ روانگی کی خبر جب ابن زیاد کو پہنچی، اس نے جاسوسی کا نظام سخت کر دیا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہمدردی رکھنے والوں کو قید اور مارنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ جب صفا کے مقام پر پہنچا تو آپ رضی اللہ عنہ کی ملاقات عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے ہوئی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سلبہ پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی جانب سے ایک گھوڑ سوار کو آتے دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روک کر کوفہ کے حالات دریافت کیے تو اس نے عرض کیا، ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا ہے اور اس نے یزید کے مخالفین پر کوفہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مقیم تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی حامی تھے وہ سب کے سب شہید کر دیے گئے ہیں۔
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ خبر دیگر لوگوں کو سنائی تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حمیدہ رضی اللہ عنہ جو اس قافلے میں شامل تھی رو پڑی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ ان ظالموں سے بدلہ لے گا اور انہیں جہنم واصل کرے گا۔ میرے بھائی مسلم کے ذمہ جو فرض تھا وہ انہوں نے بے خوبی نبھایا، اب جو کچھ ہے وہ ہمارے ذمہ ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیوہ اور دیگر بچوں کو بھی تسلی دی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ زبالہ کے مقام پر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ عبداللہ بن کثیر رضی اللہ عنہ جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ ابن زیاد نے کوفہ کی جانب جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کروا دی ہے اور اپنے جاسوس چھوڑ دیے ہیں تاکہ آپ کی امن کا پتہ چل سکے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جب ابن زیاد کے ان اقدامات کی اطلاع ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مشیت الہی سمجھ کر قبول کیا اور منزل بے منزل سفر طے کرتے ہوئے کوفہ کی جانب سفر رواں دواں رکھا۔ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ سرات پہنچا تو حر ابن ریاحی 1000 لشکر کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آیا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر سکے۔ جب سرات کے صحرا میں حر ابن ریاحی اور اس کے لشکری پیاس سے برے حال ہوئے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہیں پانی پلاؤ۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس ریگستانی علاقے میں حر ابن ریاحی اور اس کے لشکریوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں آج خود تمہاری جانب نہیں آیا بلکہ تم نے مجھے خطوط لے کر بلایا اور کہا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اب جب کہ میں آ گیا ہوں تو تمہیں میرا آنا ناگوار گزرا ہے، میں اپنی منزل کی جانب واپس لوٹ جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس تقریر کو سن کر حر ابن ریاحی اور اس کے لشکر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے نماز کی امامت فرمائی اور حر ابن ریاحی اور اس کے لشکریوں نے نماز ادا کی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور حر ابن ریاحی کا لشکر اپنے خیموں میں لوٹ گیا۔ پھر نماز عصر کا وقت ہوا اور اذان عصر کے بعد حر ابن ریاحی کے لشکر نے ایک مرتبہ پھر آپ کی امامت میں نماز عصر ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذیل کا خطبہ دیا، اے لوگو، اگر تمہیں اللہ کا کچھ خوف ہے تو پھر حق کو پہچانو، یہ بات اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی نظام کی بدولت ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو اپنے دعویٰ میں غلط ہیں اور ظالم ہیں۔ تم لوگوں نے اپنے خطوط اور قاصدوں کے ذریعے اپنا ارادہ ظاہر کیا، اگر اس سب کے مخالف ہو تو پھر میں لوٹ جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سن کر اور ابن ریاحی نے عرض کی مجھے ان خطوط کی بابت کچھ علم نہیں۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ اور بصرہ کے مائدین کے خطوط منگوا کر اسے دکھائے۔ اور ابن ریاحی نے عرض کیا میں ابن زیاد کے حکم پر قافلے والوں کو پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے، میں اس کا پابند ہوں۔ میرے لشکر نے ابھی تک آپ سے کوئی زیادتی نہیں کی، میری درخواست ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں یا پھر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس راستے کی بابت دریافت کیا تو اور ابن ریاحی نے آپ کو شام کے راستے پر ڈال دیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سرات جو کہ قادسیہ کے نزدیک تھا وہاں سے کوفہ نزدیک تھا کے بجائے کربلا کی جانب چل دیے جہاں سے کوفہ کا فاصلہ قدرے دور تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ قافلہ سفر کرتا ہوا منزل در منزل نینوا پہنچا۔ نینوا دریائے فرات کے کنارے آباد ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ دریائے فرات سے قدرے دور کربلا کے لکو دک صحرا میں قیام پذیر ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر قافلے والے کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہوئے جہاں دریائے فرات اور ان کے درمیان ایک پہاڑ حائل تھا۔